معروف قانون دان سید محمد ظفر یا ایس ایم ظفر کا پاکستان کی آئینی، قانونی اور سیاسی تاریخ سے اتنا ہی رشتہ ہے جتنا کہ اس تاریخ کا خود اپنے آپ سے۔ برما کے شہر رنگون میں 6 دسمبر 1930 میں پیدا ہونے والے سید محمد ظفر نے اپنے بچپن کا کچھ وقت رنگون میں ہی گزارا۔ بعد ازاں حالات کی خرابی کے باعث ان کا خاندان پنجاب منتقل ہو گیا۔ ان کے خاندان کا پڑاؤ شکر گڑھ کے علاقے کافیان والا میں ہوا۔ ایس ایم ظفر نے میٹرک 1945 میں شکر گڑھ سے کیا اور قیام پاکستان سے 2 سال پہلے ہی انٹرمیڈیٹ کے لیے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لے لیا۔ بعد ازاں یہیں سے قانون کی ڈگری بھی لی اور 1950 میں لاہور سے وکالت کا باقاعدہ آغاز کیا۔ وکالت میں ایس ایم ظفر کے پہلے استاد سردار اقبال تھے۔ انہی کے چیمبر سے انہوں نے اپنی وکالت کا آغاز کیا۔ سردار اقبال بعد میں پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ میں ایک بڑے جج کے طور پر اپنا نام زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ ایس ایم ظفر کئی تصانیف کے خالق ہیں۔ ان کی مشہور زمانہ کتاب میرے مشہور مقدمے قانونی ادب میں ایک ممتاز مقام رکھتی ہے۔ باقی کتابوں میں عدالت میں سیاست، عوام، پارلیمنٹ اور اسلام، ڈکٹیٹر کون، عوام کی عدالت میں پاکستان بنام کرپشن، غیب سے مضامین، سینیٹر ایس ایم ظفر کی کہانی اور تذکرے اور جائزے شامل ہیں۔ 1965 میں پاکستان انڈیا کے درمیان جنگ کے وقت ایس ایم ظفر پاکستان کے وفاقی وزیر قانون تھے۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ صدر ایوب سردار اقبال کو اپنا وزیر قانون بنانا چاہتے تھے، لیکن سردار صاحب نے انہیں ایوب کے حوالے کر دیا۔ یہ ان کی سیاست میں پہلی باقاعدہ انٹری تھی۔ ملک کے ایک بڑے لا چیمبر کا حصہ ہونے کی وجہ سے ایس ایم ظفر کا ملک کی قانونی معاملات میں تعلق اوائل میں شروع ہو گیا تھا اور 62 کے آئین میں بنیادی انسانی حقوق کی شقیں انہی کی کوششوں کا نتیجہ سمجھی جاتی ہیں۔ اپنی تصنیف میرے مشہور مقدمے میں انہوں نے اپنے عہد کے بڑے مقدمات جن میں وہ بطور وکیل پیش ہوئے کو آسان فہم زبان میں لکھا ہے۔ کتاب کے پہلے مقدمے کا احوال لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ سال 1953 میں ملک کی نامور گلوکارہ میڈم نور جہاں کے خلاف لاہور کی ایک سول عدالت میں ان کی ملازمہ نے مقدمہ دائر کر دیا۔ ایس ایم ظفر لکھتے ہیں کہ مقدمہ یہ تھا کہ نگہت نامی ملازمہ کا الزام تھا کہ انہیں میڈم نے ہراساں کیا ہے اور عزت نفس مجروح کی۔ میڈم نور جہاں نے شہر کے چوٹی کے وکیل سردار اقبال کو اپنا مقدمہ سونپ دیا۔ سردار اقبال نے اس کیس کی تیاری کی ذمہ داری ایس ایم ظفر کو سونپ دی۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سردار اقبال نے انہیں سول پروسیجر کوڈ کی دفعہ 205 تیار کرنے کو کہا، جس میں کسی پردہ دار خاتون کو عدالتی حاضری سے استثناء حاصل ہے۔ ایس ایم ظفر لکھتے ہیں کہ وہ یہ بات سن کر ہکا بکا رہ گئے کہ میڈم نور جہاں کو باپردہ خاتون کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے، جس پر سردار اقبال نے انہیں بتایا کہ یہ تو قانون ہے۔ قصہ مختصر، اس کیس میں میڈم نور جہاں برقعے میں عدالت میں پیش ہوئیں اور ایس ایم ظفر میڈم نور جہاں کو عدالت میں پردہ دار خاتون ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ بعد ازاں ان کی حاضری معافی بھی ہو گئی اور اپنی ملازمہ سے صلح بھی۔ میرے مشہور مقدمے میں ایک جگہ 1971 میں ملک کے 2 لخت ہو جانے کے بعد کے واقعات میں سے ایک نقل کرتے ہوئے ایس ایم ظفر لکھتے ہیں کہ کچھ افراد پر فوجی بغاوت کا مقدمہ اٹک قلعے میں چلایا جا رہا تھا۔ یہ مقدمہ ان کو مل گیا۔ اس مقدمے کو اٹک سازش کیس کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، جس میں کئی فوجی افسروں پر بغاوت پر اکسانے کا الزام تھا۔ ایس ایم ظفر کہتے ہیں کہ عدالت کا جج بھی فوجی تھا۔ یہ بات مقدمے میں ثابت ہو گئی تھی کہ فوجی افسروں میں غم و غصہ ملک کے ٹوٹنے کی وجہ سے تھا اور اسی غصے کی انتہا جانچنے کے لیے انہیں ٹریپ کیا گیا اور حکام بالا کے احکامات پر چند جاسوسوں نے ان کو عملی اقدام کرنے پر اکسایا۔ تاہم پھر بھی عدالت نے ان افراد کو سزائیں سنا دی۔ ایس ایم ظفر کے مطابق اس عدالت کے جج نے خود منتخب حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ یہ جج ضیاء الحق تھے، جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار سے بندوق کے زور پر ہٹایا اور خود ملک سنبھال لیا۔ ایس ایم ظفر کہتے ہیں کہ ضیاء الحق کے مارشل لا کے بعد انہوں نے انہیں خط لکھا اور یاد دلایا کہ ان فوجیوں کا تو قصور ہی نہیں تھا، اصل بغاوت تو آپ نے خود کی ہے۔ اس خط کے بعد ضیاء الحق نے وہ تمام ملزمان رہا کر دیے۔ پاکستان کے آئین کی تیاری میں بھی ایس ایم ظفر نے کلیدی کردار ادا کیا۔ انہوں نے 1976 میں ہیومن رائٹس سوسائٹی آف پاکستان نامی ادارہ قائم کیا، جو آج بھی پاکستان میں انسانی حقوق کی سربلندی کے لیے کام کر رہا ہے۔
پرویز مشرف کے مارشل لا میں وہ کچھ عرصے مسلم لیگ ق کا حصہ رہے۔ اس کے بعد 2006 میں وہ سینیٹر منتخب ہوئے۔ 2014 میں انہوں نے وکالت اور سیاست دونوں سے ریٹائرمنٹ لے لی۔ ان کے صاحبزادے علی ظفر پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر اور ایک نامور وکیل ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔